قتل کا مقدمہ، براہ راست فائرنگ کا بھی الزام، پھر بھی لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی۔ وجہ ایسی کہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں وہ 3 اہم قانونی اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد امجد رفیق صاحب نے اپنے فیصلے PLJ 2026 کرمنل کیسز نوٹ 167 میں بڑے واضح انداز میں بیان کیے ہیں، جو ہر پاکستانی کو جاننے چاہیے۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے نئی ہیں تو ابھی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ضروری قانونی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ کہانی ہے مظفر گڑھ کے ایک معروف صحافی اشفاق حسین کی، جنہیں 15 مئی 2024 کو مظفر گڑھ میں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر گھر جا رہے تھے کہ 2 نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر آئے اور اشفاق حسین پر فائرنگ کر دی۔ وہ شدید زخمی ہوئے اور ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ ابتدائی طور پر FIR نامعلوم ملزمان کے خلاف درج ہوئی اور پولیس کئی ماہ تک کہتی رہی کہ قاتلوں کی تلاش جاری ہے۔ معاملہ ذرا ہائی لائٹڈ تھا، چیف منسٹر صاحب اس پر نوٹس لے چکے تھے، اس لیے اخبارات میں بھی 5 ماہ تک یہی خبریں آتی رہیں کہ قاتل ابھی تک نامعلوم ہے۔ پھر اچانک اکتوبر 2024 میں پولیس نے سمر عباس اور محمد رمضان کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ یہی قاتل ہیں۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوا۔ پولیس کا دعویٰ تھا کہ وقوعہ کے اگلے ہی دن تتمہ بیان میں ملزمان کو نامزد کر دیا گیا تھا، لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر 5 ماہ تک اخبارات میں کیوں لکھا جاتا رہا کہ قاتل ابھی تک نامعلوم ہے؟ یہی سوال اس مقدمے کا سب سے اہم نقطہ بن گیا کہ ایک طرف پولیس کہہ رہی ہے کہ وقوعہ کے اگلے ہی روز ملزمان کو تتمہ بیان کے ذریعے نامزد کر دیا گیا، دوسری طرف مختلف اخبارات میں اور چینلز پر 5 ماہ گزرنے تک یہی خبریں آتی رہیں کہ ملزمان کا نام ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، تلاش جاری ہے۔ پراسیکیوشن کی طرف سے ایسے متضاد بیانات جو پراسیکیوشن کیس کو کمزور کر دیتے ہیں اور اس کا فائدہ ملزمان کو ہوتا ہے، اور پھر الزام عدالتوں پر ٹھہرایا جاتا ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسی پہلو کو بڑے تفصیل سے زیر غور لایا، جس میں 3 چیزیں دیکھی۔ پہلی چیز حاضری ریکارڈ۔ استغاثہ نے کہا کہ وقوعہ کے وقت ملزم ملازمت پر نہیں تھا، لیکن جب DG خان سیمنٹ کمپنی کا اصل ریکارڈ دیکھا تو سمر عباس کی اس دن صبح سے شام تک باقاعدہ حاضری موجود تھی۔ کمپنی نے کہا کہ وہ جسمانی طور پر موجود نہیں تھا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ استغاثہ کی کہانی میں پہلا شک۔ دوسری چیز موبائل CDR۔ پولیس نے کہا کہ CDR سے ثابت ہوتا ہے کہ ملزم وقوعہ کی جگہ پر تھا، لیکن عدالت نے لاہور ہائی کورٹ فل بینچ کا حوالہ دیا کہ CDR صرف یہ بتاتا ہے کہ سم کس ٹاور کے قریب تھی، یہ نہیں بتاتا کہ وہ سم کس نے استعمال کی، جب تک وائس ریکارڈنگ یا مضبوط ثبوت نہ ہو، جب CDR سے جرم ثابت نہیں ہوتا۔ تیسری چیز اخباری خبریں۔ وکلا نے 5 ماہ کے اخبارات پیش کیے جن میں لکھا تھا کہ قاتل ابھی تک نامعلوم ہے۔ عدالت نے کہا کہ اخباری خبر بذات خود ثبوت نہیں، لیکن جب یہ مقدمے کے حالات سے مطابقت رکھے تو عدالت ضمانت کے مرحلے پر بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتی، اور یہی اس فیصلے کے 3 سب سے اہم اصول ہیں۔ اصول نمبر 1، صرف جرم کی سنگینی دیکھ کر ضمانت کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ عدالت یہ بھی دیکھتی ہے کہ استغاثہ کا مقدمہ بادی النظر میں کتنا مضبوط اور قابل اعتماد ہے۔ دوسرا اصول، صرف CDR یہ بتاتا ہے کہ سم کس موبائل ٹاور کے قریب تھی، یہ نہیں بتاتا کہ اس وقت وہ سم کس شخص کے استعمال میں تھی، اس لیے صرف CDR کی بنیاد پر کسی شخص کا جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا اصول، اخباری خبر بذات خود ثبوت نہیں اور نہ ہی عدالت اس کا عدالتی نوٹس لے سکتی ہے، لیکن اگر وہ استغاثہ کے لیے اپنے موقف میں تضاد کو ظاہر کرے اور دیگر حالات سے مطابقت رکھتی ہو تو ضمانت کے مرحلے پر بھی اسے مجموعی حالات کے ساتھ ضرور دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آج کی سب سے ضروری بات یہ تھی کہ الزام سنگین ہو تب بھی شک کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو ابھی اپنے WhatsApp گروپ میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں۔